بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ شب و روز زندگی کے اچھے گزر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور امید کرتا ہوں ناظرین کرام سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے انسان کے جیسے انسان کو مختلف بیماریاں دی ہیں، ان کے علاج ہیں، ان کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ اگر انسان کو روحانی بیماری تو روحانی طبیب سے علاج کروانا پڑے گا، اگر انسان کو جسمانی بیماری سے واسطہ پڑا تو ڈاکٹر و طبیب کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی۔ اگر انسان کو جو ہے کوئی نیچرلی یا کوئی مائنڈلی نفسیاتی پرابلم ہے تو جو سائیکالوجسٹ ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو ڈھیٹ پن کی بیماری ہوتی ہے، جن کو تعصب کی بیماری ہوتی ہے، جن کا علاج میرا خیال ہے کہ نہ تو قرآن مجید میں ہے، یعنی ایسوں کا کہ جو ڈھیٹ پن ہوتے ہیں، جیسے کہہ لیں کہ بغیرتی کا علاج یا ڈھیٹ پن کا علاج نہ تو ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ ماہر نفسیات کے پاس، یا کچھ ماہر نفسیات کے پاس ہے میرا خیال ہے کہ جن میں کچھ جو ہے کسی حساب کا ڈھیٹ پن ہو تو وہ جھٹکوں سے کوئی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ سائیکوتھراپی میرے خیال اس طرح کے عمل سے گزار کے کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن جو حد سے گزر جائے، ایسے مریض حد کراس کر جائے، حد سے متجاوز ہو جائے، جو ڈھیٹ پن اور بغیرتی میں نقطہ عروج اور نقطہ کمال تک پہنچ جائیں اپنی بغیرتی اور ہٹ دھرمی میں، یا کوئی ایسی چیزیں پہنچ جائیں، تو پھر ان کا علاج اللہ کریم نے ڈنڈا عطا کیا ہوا ہے۔ باقی یہ بھی جو ہے اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہوتا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے وہ ایک مسجد میں امام تھے، تو اتنا کوئی امیرانہ گاؤں نہیں تھا، تو اتنے جو ہے ان کی کوئی خدمات بھی نہیں تھیں، ان کا روزی روٹی کا مسئلہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ وہاں ایک رحم دل جاگیردار تھا، تو اس نے کچھ ٹکڑا زمین کا مولوی صاحب کو بخش دیا، عطا کر دیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ پورا دن فارغ ہوتے ہیں کہ چلیں اس زمین کے ٹکڑے کو آپ کاشت کر لیا کریں، گندم کاشت کر لیں، مکئی کاشت کر لیں، باقی کوئی اور چیزیں آپ اسے کاشت کر لیں، گزر بسر اچھی ہو جائے گی، زندگی کے معمولات اچھے ہو جائیں گے، زندگی کے شب و روز اچھے ہو جائیں گے، زندگی کا جو معیار ہے وہ کچھ بلند ہو جائے گا، تو آپ اس کو کاشت کر لیا کریں۔ جب یہ بات ہوئی تو مولوی صاحب بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اظہار تشکر کیا، دعائیں دی، اور جو ہے اپنے کام میں جت گئے، ہل چلایا، محنت شروع کر دی۔ جب دھرتی کا سینہ پھاڑ کے انہوں نے اناج دیکھا لہلہاتا ہوا، گندم دیکھی جب، تو بہت زیادہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس قدر وہ خوش ہوئے کہ دن کا اکثر حصہ وہ جو ہے اپنی فصل میں ہی گزارا کرتے تھے، چارپائی پہ بیٹھ جاتے اور جو ہے لہلہاتی فصل کا نظارہ کرتے، جو انہیں بہت زیادہ فرحت دیا کرتی تھی، جو انہیں بہت زیادہ خوش کر دیا کرتی تھی۔ جب ہوا چلتی تو دور سے سونے کی طرح، زیورات کی طرح چمکنے والی جو ٹہنیاں، شاخیں یا جو سٹے، جو فصل لہلہاتا کھیت، ان کو پھولے نہ سماتا، اور وہ دیکھ کے باغ باغ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن مولوی صاحب کو ایک مصیبت سے واسطہ پڑ گیا، ان کے لیے مصیبت تھی، چونکہ وہ اس کام سے واقف نہ تھے، تو وہ تو درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے۔ تو کیا ہوا، وہ مصیبت کون سی تھی؟ انہوں نے اس کو مصیبت بہت بڑی سمجھا اپنے لیے۔ اچھا کیا ہوا، ان کو جو مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ کہ ایک ناخلف سا گدھا ان کی فصل کو آ کے روزانہ خراب کر دیا کرتا تھا۔ چند دن تو وہ برداشت کرتے رہے، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، انہوں نے بھی یہاں سے کھانا ہے، چلے کوئی بات نہیں، یہ کھاتے رہیں۔ لیکن وہ حد سے تجاوز کر گیا، روزانہ فصل کو آ کے اجاڑ دیتا، تباہ و برباد کر دیتا۔ آخر مولوی صاحب سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے کہ فصل کو تباہ کر رہا ہے۔
چرتا کم ہے، نقصان زیادہ فصل کا کرتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا ایک دفعہ وہ بڑے پریشان، انہوں نے جو ہے نا قرآن مجید بھی پڑھ کے پھونکا، باقی اوراد و وظائف میں سے کچھ دم وغیرہ بھی کیے، تو وہ جو ہے نا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور پاؤں پہ پاؤں رکھ کے پریشان کن۔ ایک سیانہ جو ہے سنکڑ قسم کا سلیقہ مند کسان جٹ وہاں سے اس کا گزر ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ مولوی صاحب آپ کی فصل کو یہ گدھا تباہ کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں تسلی سے، مولوی صاحب نے کہا کم میں خاموش، میں تو پریشان بیٹھا ہوں کہ اس کا حل تلاش کیا جائے۔ آدھے سے زیادہ قرآن پاک بھی میں جو ہے نا 2-3 گھنٹوں میں پڑھ کے پھونک چکا ہوں، ایک مرغی تصدق کر چکا ہوں، ایک بکرا خیرات کر چکا ہوں، لیکن یہ مصیبت باز نہیں آ رہی، یہ روزانہ میری فصل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس نے ایک درخت کی شاخ سے اچھے سے ڈنڈا بنایا، موٹا سا ڈنڈا بنایا، اور اسے جو ہے نا خوب چھیلا، اس کی کانٹ چھانٹ کی، اس کو تیار کیا کہ جو دیکھنے میں بھی جس سے وحشت ہوتی تھی۔ اب وہ لگا اس گدھے کے پیچھے، جب گدھے کے پیچھے لگا اور 2-3-4 اس کی کمر میں جب رسید کیے ڈنڈے، جب فصل سے جب جو ہے نا اس نے شدت محسوس کی، درد کی گدھے نے، تو چوکڑیاں ہرن کی طرح بھرتا ہوا کھیت سے نکل گیا۔ اب وہی جو سیانہ سلیقہ مند جس نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور جو ہے نا جس نے یہ مولوی صاحب کا کام آسان کیا تھا، مسئلہ آسان کیا تھا، وہ آیا اور کھیت سے نکل کے باہر آیا مولوی صاحب کے پاس، اور ڈنڈا ہاتھ میں مولوی صاحب کے پکڑا کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اگر یہ گدھا ہے، اور قرآن جو ہے وہ انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، وہ انسانوں کے لیے شفا ہے اور انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، وہ گدھوں کے لیے نہیں ہے۔ گدھوں کے لیے کوئی چیز اگر اللہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عطا کی ہے تو ڈنڈا دیا ہے، تو آپ اس ڈنڈے سے کام چلائیے۔ وہ انسان ہوتا تو شاید قرآن کا اثر ہو جاتا، وہ گدھا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اثر نہیں ہونے والا قرآن کا۔ تو ناظرین کرام، وہ پھر جس دن مولوی صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا نا، تو پھر وہ گدھا پھر کبھی دوبارہ فصل میں چرنے نہیں آیا، وہ دوبارہ نہیں آیا، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہر چیز کا وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ نے الگ الگ علاج پیدا کیا ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں ڈھیٹ پن کے، جن کی جو ہے نا بغیرتی یا جن کی ڈھیٹ پن حد سے تجاوز کر جائے، تو پھر وہ نہ طبیبوں سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، نہ ڈاکٹروں سے حل ہوتے ہیں، نہ ماہر نفسیات کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن۔ یہ تو انسانوں کے لیے ہے نا، ان کے لیے تھوڑی ہے کہ ان کے اوپر اثر ہو۔ تو وہ جو ہے نا پھر ان کے لیے ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ڈنڈا ہر مرض کی دوا ہے، یہ بگڑے تگڑوں کا پیر ہوا کرتا ہے، اس سے پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم کب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے مسند اقتدار پہ براجمان فرائنا لوٹ کے نوچ کے ملک و کار، اور ہم استغفار سے، دعاؤں سے، ایز اے شہری، ایز اے باشندہ ریاست کے عوام، ایز اے سب کچھ ٹھیک ہے، اگر کمی ہے تو اس چیز کی کمی ہے کہ ہم اپنے اوپر بٹھانے والوں کو ان چیزوں سے ٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، استغفار سے، بد دعاؤں سے۔ وہ سوشل میڈیا پہ ایک پکچر تھی، اس کے اوپر تبصرہ ایک بڑا شاندار تبصرہ کیا ہوا تھا۔ وہ تبصرہ یہ تھا، لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جو ہے نا قومی لباس یہ جو ہے شلوار قمیض اس وجہ سے بھی ہے، کیوں بلا؟ کہتا شلوار قمیض ہمارا قومی لباس اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس میں جھولی اٹھا کر جو ہے نا بد دعائیں دینے کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں۔ جس نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی، فوراً قبلہ رخ ہو کے اپنا دامن اٹھا کے، جھولی اٹھا کے، اسے دل کھول کے بد دعائیں دے کے اپنے دل کو جو ہے نا ہلکا تو کر سکتے ہیں، غم کو، پریشانی کو فی الوقت دور تو کر سکتے ہیں نا۔ اس لیے بھی ایک وجہ کہ ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے کہ اس میں جھولی اٹھا کے بد دعا دینے کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے، جب تک ہم ادر جو آپشن ہے وہ والا استعمال نہیں کریں گے تو اسی طرح بہروپیے، نوسر باز، فراڈیے، مکار، چال باز، عیاش، فرائنہ ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے، اور ہم جو ہے نا ان سے لٹتے رہیں گے جب تک ہم وہ والا طریقہ استعمال نہیں کرتے نا، سکڑ پن سلیقے مند کسان والا، گدھوں کو بکانے کے لیے، تو اس وقت تک ہم مسائل اپنے حل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات اچھی لگے، بات لمبی ہوگی ناظرین کرام، معذرت کرتا ہوں، اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار اصلاح بھی کر سکتے ہیں، کچھ اونچ نیچ بھول بھی سکتا ہوں ایز اے انسان۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔
اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، السلام علیکم۔